بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خیر و برکات اور خوبیوں کے ساتھ آیا بھی، اور اب رخصت ہونے کے لیے پر قول لگا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ بھی رخصت ہو گیا، دوسرا بھی رخصت ہو گیا، تیسرا عشرہ درمیان میں ہے، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ گویا شب قدر کے سلسلے کی اب 2 ہی راتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک 27ویں شب اور ایک 29ویں شب۔ رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو پورا ہی پورا خیر ہے، لیکن جو آخر ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس میں شب قدر جیسی مبارک رات ہے جس کی حیثیت ایک جوہر کی سی ہے، وہ انگوٹھی کا نگ ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک مہینہ تمہارے پاس آیا ہے جو بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں اگر بندہ جگ کر عبادت کرے تو 1000 مہینوں تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ اور یہ ایسی خیر ہے کہ جو اس خیر سے معروم ہو گیا در حقیقت وہی محروم ہے، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے۔ یقیناً ہم نے اللہ کی توفیق سے روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی کچھ نہ کچھ حد تک اہتمام کیا، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا۔ اسی طریقے پر جو اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری شرکت ہوئی، اجتماعی دعاؤں کے اندر بھی ہماری شرکت ہوئی، لیکن ہم نے رمضان کے شب و روز سے کتنا وصول کیا۔ یہ ماہ مبارک یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عظیم مہمان تھا، یہ جا کر کارگزاری سنائے گا کس نے کیا کیا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا گوایا۔ ایک روایت تو یہ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی محروم وہ ہے جو شب قدر جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے۔ دوسری، ہر مسجد کے اندر فضائل رمضان سنائے جاتے ہیں، اس میں ایک روایت جو آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تینوں زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا تو صحابہ کرام کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اللہ نے کتنا انتظام کیا،
شیاطین کو قید کر دیا گیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، فرشتوں کو مستقل مقرر کیا گیا کہ ایمان والوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہیں۔ یہ سب کے سب ایسا ماحول بناتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر آدمی جن گناہوں تک پہنچ جاتا ہے، اس ماحول میں آدمی ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سارے انتظامات کے باوجود بھی اگر آدمی کو کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے تو اس سے بڑا محروم کون ہے؟ یہ بددعا یہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے پر آپ نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رب قائم لیس له من قیام الا السحر، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات بھر جگ کر بھی سوائے جگائی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کہ کیا ہے؟ اب غور کیجیے، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے مباح چیزوں کو ہمارے اوپر ممنوع قرار دے دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مہینے تک جو کھانے پینے کی مباح چیزیں ہیں وہ ہمارے واسطے منع ہو گئی، ہم نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے اپنی گھر والی سے جائز طریقے پر خواہش کو پوری کرنا، اس سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور ہمیں خود محتسب بنا دیا گیا، نگراں بنایا گیا کہ تم خود نگرانی کرو۔ اور الحمدللہ ہر روزہ دار اس کا اہتمام کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی اتنا محتاط رہتا ہے کہیں دھوکے سے کوئی پانی یا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک مہینے اللہ کے حکم پر مباح چیزوں سے پرہیز کر کے تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، یہ استعداد پیدا ہو جائے، جو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس سے بچنا تمہارے اندر آ جائے، اس سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر مباح چیز سے تو پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن وہ گناہ جس کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بد زبانی، بد گوئی، بد کلامی، بد نگاہی، جتنے بھی گناہ ہیں جو پہلے بھی حرام تھے، رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام رہیں گے، تو ایک مباح اور حلال چیز کو اللہ کے حکم سے اس سے تو پرہیز کرتا ہے، لیکن جو پہلے ہی حرام تھی اس حرام سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو کیا فائدہ اس کو روزہ رکھنے کا؟ تقویٰ کیسے اس کے اندر پیدا ہو؟ روزہ تو اس لیے آیا تھا تاکہ اس کے اندر میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ لیکن جب روزہ رکھ کر ہی حرام سے نہیں بچتا ہے تو ایسے آدمی کو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، اور اس سے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی رات کو شب بیداری کیا اور خدا نخواستہ نیت میں ریاکاری آ گئی، یا کچھ حرام چیزیں غیبت اس طریقے سے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ جاننا بیکار ہو جائے گا۔ ان تینوں روایت کو ہم سامنے رکھ کر ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے۔ ابھی تو ماحول چل رہا ہے، یہ میں اس لیے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ وقت باقی ہے، ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، تلافی کرنے کا موقع ہے۔ جو غفلت ہو چکی ہے اللہ توبہ استغفار کرے، جو وقت باقی ہے اس پر تلافی کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت میں ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور آخری دن میں ان سب کا مجموعہ روزانہ 10 لاکھ، تو اب 29 دن میں جو کتنے ہو گئے، 3 کروڑ ہو گئے، کا سب کے برابر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ بندے، بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ کیا ہمارا بھی شمار اس زمرے کے اندر ہوا یا نہیں، یہ کوئی جان نہیں سکتا۔
یہ کوئی جان نہیں سکتا. ہاں امید لگائی جا سکتی ہے، امید لگائی جا سکتی ہے، اور جب تک نتیجہ نہ آ جائے آدمی کو فکر رہتا ہے نہ جانے کیا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا. ہم ذرا آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم بھی اس کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں. امید کون لگاتا ہے؟ ایک طالب علم جو سال بھر محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر امتحان میں بیٹھ کر وہ کاپی لکھتا ہے، پرچہ لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد یعنی جو اسباب جو تدبیر تھی وہ سب پر کار لایا، سب اختیار کیا. اس کے بعد پر امید ہے کہ میں کامیاب آ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا نمبر فرسٹ بھی آ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے. اس نے کوشش کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کو حق امید لگانے کا. لیکن جو طالب علم جس نے سال بھر پڑھا نہیں، کھیل کود کیا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، پڑھنے کی طرح نہیں پڑھا، امتحان میں لکھا نہیں، کافی اس کے ساتھ ہی ہے، اب وہ کہے مجھے امید ہے کہ مجھ کو میرے استاد پاس کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ ہم محنت کچھ نہ کریں اور اللہ سے امید لگائیں. یقیناً انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا میں معاملہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سے اچھا گمان، نیک گمان لگانا چاہیے. پھر یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ پھر یہ وعدے کیوں ہیں؟ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ واقعہ ہم نے ویسی محنت کی ہے جیسے اللہ کو مطلوب تھی. ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی حرام کے دیکھنے سے، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی حرام کے بولنے سے، ہم نے اپنے کانوں کی حفاظت کی حرام کے سننے سے، ہم نے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی. ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. میرے بھائی بزرگ دوستو، حقیقت یہ ہے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. جیسا بھی کیا اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہیں، روتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، لگے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر سائل آتا ہے اور آپ کہتے ہیں بابا معاف کرو، کچھ دے دیجیے، کہتے ہیں بابا معاف کرو، آپ کہتے ہیں معاف کرو، اور بار بار اصرار کرتا ہے، بار بار اصرار کرتا ہے، تو جس وقت آپ کہتے ہیں ارے بھی جاؤ کچھ دے دو. یہ بندہ محتاج ہے، محتاج ہو کر اپنے ایسے محتاج بندے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے آئے. اس کی اصرار کرنے کے برابر یہ بندہ جب مالک کے سامنے اصرار کر کے مانگتا رہے گا اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم خطاوار ہیں. بار بار بندہ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرے گا، اپنے قصوروں کا اعتراف کرے گا تو مالک بڑا کریم ہے، تو ہماری بڑا قریب ہے، معاف نہیں کرے گا. لیکن ہماری طرف سے کوشش بھی تو ہو. کیا ہمارے اندر وہ فکر ہے، کیا وہ طلب ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں جو وقت بچا ہوا ہے اس کی ہم قدر کر لیں، جو ہو سکتا ہے کر لیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور وہ دنیا میں فرشتوں کے لشکروں کے جلو میں آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک سخت جھنڈا ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں اور فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ جاؤ ہر گھر میں، کچا گھر پکا گھر، ہر گھر میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ایمان والا کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، جا کر اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس کی دعاؤں پر آمین کہو. رات پر یہ منظر رہتا ہے. جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام تقاضا کرتے فرشتوں کو کہ فرشتوں کی جماعت چلو اب واپس چلو. تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرمائی. اب ہمیں فکر ہونا چاہیے کہیں 4 میں ہمارا نام تو نہیں. 4 شخص سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مدمن خمر، شراب کا عادی، کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی شراب کی لت نہ چھوڑے اور شراب پیے. دوسرے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، دکھ دینے والا،
اس بیماری میں ہمارے نوجوان مبتلا رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب وہ کون سا وقت آئے گا جب شب قدر جیسی مبارک رات میں، رمضان کی راتوں میں بہانے بہانے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، تقاضا ہوتا ہے حل من مستغفر یستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت، حل من مسترزق یسترزق فارزقہ، ہے کوئی طالب علم مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں، حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں، وہاں تقاضا ہوگا، بہانے بہانے نوالا جا رہا ہے۔ اب وہ کون سا موقع آئے گا جہاں مغفرت ہوگی؟ تو جب ایسے موسلادھار اس بارش کی طرح جب مغفرت اللہ کی طرف سے مل رہی ہو اور یہ شخص پینٹنگ میں رکھ دیا جائے، تو اب دوسرا کوئی وقت نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اس محروم میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو اور ان کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرے، وہ شخص جو رشتہ ناطوں میں قطع کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کے خلاف بغض ہو، کینہ ہو، چھل کپٹ ہو، دل صاف نہ ہو، یہ شخص بھی محروم کر دیا جاتا ہے اس مغفرت عامہ والی رات میں۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا، ہم خود اپنے محتسب بنیں، اپنا ہم جائزہ لیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی کسی کی طرف سے کینہ ہے۔ رات میں تراویح کے بعد جو 10 حدیث ہوتا ہے اس میں حدیث گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا بنیا، بیٹے دیکھو، اگر تم صبح اس حال میں کرو اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لو بیٹا، یہ میرا اپنا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ اور جب یہ روزہ دار عید والے دن عیدگاہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دو گانا عید ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے وصف میں اعلان فرماتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء اجر وفا عملہ، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا پورا انجام دے دیا ہو، جس نے اپنا کام پورا پورا کر دیا ہو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس مزدور کا بدلہ یہی ہے تو اس کو پورا پورا صلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندوں نے، میرے بندیوں نے میرا فریضہ جو ان کے اوپر تھا اس کو انہوں نے ادا کر دیا۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے نکلے ہیں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری کرم کی اور بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان کے دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ اس کے بارے میں وفا عملہ، جس طرح حکم دیا گیا تھا اس طرح عمل کو پورا انجام دے دیا۔ قضوا فریضتی، جو فریضہ ان کو عائد کیا گیا اس کو پورا پورا ادا کر دیا۔ ان کے بارے میں ہم ذرا سوچیں، واقعتاً ہم نے پورا پورا ادا کیا؟ یقین کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن مالک کو کریم ہے اس لیے لگے رہیں، مانگتے رہیں لگی پڑ کر کے۔ اب ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ یہ جس طرح حج سے فارغ ہونے کے بعد، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ ریال صدقہ کر دو کہ جو بھی کمی کوتاہی اس کے اندر ہو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تلافی کر دیں۔ تو اسی طرح ہمارے روزوں میں جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، تو اس کے تلافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مشروع کیا ہے۔ علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وتومۃ المساکین، کہ آپ نے صدقہ فطر اسی مقصد کے لیے آپ کو مشروع کیا ہے، مقرر کیا ہے، تاکہ جو بھی روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہو، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، غلط عمل ہو گیا ہو، اس کی تلافی ہو جائے اور کم سے کم ایک دن کے مسکین کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے یہ صدقہ فطر واجب ہے ہر آدمی کی اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی طرف سے۔ صدقہ فطر اس سال 27 روپے کلو آٹا کے حساب سے
45 روپے کا اعلان کیا گیا ہے، لہٰذا ایک فطرہ کی قیمت 45 روپیہ ہے۔ اور عیدگاہ بچہ میں عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے ہوگی۔ اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں تو ماحول تھا، آدمی روشنی میں چلتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا، کبھی روشنی گھٹ جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے، لیکن بہرحال روشنی رہتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے، کہاں سیدھا راستہ ہے، کہاں نشیب و فراز ہے، کہاں گڈھا ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں پانی ہے۔ لیکن جب روشنی ختم ہو جائے گی تو اندھیرے میں آدمی کیسے چلے گا؟ تو عقل مندی یہ ہے کہ اس روشنی کے ماحول سے پہلے ہی کچھ روشنی کا انتظام کر دیا جائے تاکہ جب آگے تاریخی آئے تو روشنی آپ کی کام کرے۔ تو ابھی تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ماحول میں چل رہے ہیں۔ جس طرح جب تک آدمی روشنی میں چلتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگے کیسے حالات آئیں گے، بے فکر چل رہا ہے۔ جب رمضان گزر جائے گا تب پتہ چلے گا۔ شیطان پورے پاور کے ساتھ جب وہ چھوٹ کر آئے گا اور پوری قوت کے ساتھ اب آپ کو بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا، گناہوں کی طرف مائل کرے گا، نفس آپ کو مائل کرے گا۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفت کتنی ہے۔ رمضان آپ نے کتنا وصول کیا، اگر واقعتاً آپ نے محنت کی ہے، روزہ کی طرح رکھا ہے اور جو بھی اعمال کیے جیسا اللہ کو مطلوب تھا ویسا کیا ہے تو یقیناً تقویٰ کی صفت آئے گی اور یہ کام کرے گی، اپنا اثر دکھلائے گی۔ رمضان کے بعد بھی آدمی گناہوں سے بچا رہے گا، رمضان کے بعد بھی اس کی نمازیں اسی طرح کی جاری رہیں گی، تہجد کو عادت پڑ گئی وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اس لیے جو ہمارا معمول بن چکا ہے رمضان کے اندر، جاگتے جاگتے سحری میں جاگتے ہیں، عین تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس لیے اس کی قدر کریں، تھوڑی سی ہمت سے کام لیں اور اٹھ جائیں، زیادہ یہ 2 ہی رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ جتنے اللہ والے ہوئے رات کی محنت سے ہوئے، تو ابھی مشکل نہیں ہے، ابھی مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا، عادت پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے عادت ڈالیں کہ ہم تہجد وقت اٹھیں، اب کچھ نہیں 2 ہی رکعت پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں۔ دوسری چیز نماز باجماعت کی پابندی، جس طرح ہم نے رمضان میں پابندی کی الحمدللہ ہمارے کام میں کوئی فرق نہیں پڑا، برکتیں خوب ہوئی، تو ایسے ہی اب ہم رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز کی پابندی کا اہتمام کریں گے۔ اس کا شوق ہونا چاہیے، شوق آدمی کو مجاہدے کو بن لاتا ہے، شوق آدمی سے تمام مشقتوں کو برداشت کروا لیتا ہے۔ شوق نہ ہو تو آدمی آنا کانی کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے۔ تو اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے، کوشش کریں دل میں پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز جماعت سے یعنی بے جماعت بھی نہیں ہوگی، آگے پیچھے بھی نہیں ہوگی، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں جتنی کرتے تھے ظاہر سی بات ہے اتنی تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے، اس کا معمول آپ بنائے رکھیں۔ اس طریقے پر اپنی نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، کچھ نہ کچھ حد تک آپ نے رمضان کے اندر کیا ہے اللہ کی توفیق سے، تو ہم اللہ توفیق کی مانگیں، اس سے کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پورے مہینے کا اور پھر اس کے بعد 4 روزے سوال کو اس نے رکھے تو فضیلت کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو 30 اور 36 آئیاں 360۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔